کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، مسلمانوں کو ہر وقت مختلف ٹینشنز دیتے رہتے تھے، مسلمانوں سے لڑنے کو تیار رہتے تھے۔ تو اس آیت میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ اچھا تم بھی لڑ لو، تاہم زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اس طرح درخت وغیرہ جلا دینا منع ہے، جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدا میں آپ صرف انہی سے لڑتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت بدعہدی نہ کرو، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرو۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے، مطلب کہ جب قتل کر بھی سکتے ہو لیکن پھر بھی کسی سے زیادتی نہ کرو، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ شرک، اللہ نے کفر کو قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ کہہ دیا کہ جو ابھی بھی شرک پر ہے تو اس کے ساتھ آپ قتل کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑیں تو تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ اور زیادتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ حرمتوں کا ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھے تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثل زیادتی کرو، تو جو تم پر کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا۔ یہ ساری ہی صورتیں ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن قوی ہو جائے گا تو تم کمزور، نتیجہ تباہی ہوگا۔ گناہ پر گناہ کیے جانا اور توبہ استغفار نہ کرنا بھی آخرت کے اعتبار سے سخت خطرناک ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کیا دنیا کے اعتبار سے بھی سخت خطرناک ہے۔ گناہ پر گناہ کیے جانا، دلوں کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ہمارے دلوں پر اثر کچھ نہیں کرتا، جو کہ ہمارا حال ہوا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی خیر کی بات نہیں لگتی، یہ اس طریقے سے محسوس نہیں کرتے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام پر آیات پڑھی جاتی تھی تو ان کے دل کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ جب ہم سنتے ہیں بہت سارے ایسے
معلمین کو، بہت سارے ایسے قاری حضرات کو کہ وہ جب جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، خشیت طاری ہو جاتی ہے ان پہ، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے ان پہ. تو اسی وجہ سے ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم سخت سے سخت آیت پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور ہمارا دل اس کو وہ محسوس ہی نہیں کرتا، اس کی خشیت محسوس نہیں کرتا، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اتنی سخت آیت پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ، اور سلوک کا احسان کرو. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. حج اور عمرہ پورے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. مثلا انہیں ان آداب و شرائط کا مطابق بجا لایا جائے جو ان کے لیے ضروری ہیں، نہ کوئی شرط فوت ہو، نہ کوئی فرض نظر انداز ہو. انسان صرف انہی کی ادائیگی کی نیت سے فرض کا سفر کرے، کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر نہ ہو. اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور، بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے. اس صورت میں عمرے کی قضا ضروری ہے یا نہیں، اس کی بابت اختلاف ہے. کچھ لوگ کے نزدیک قضا واجب ہے، جمہور علماء کے نزدیک واجب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ سال جو عمرہ کیا اور اسے عمرہ قضا کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ وہ فیصلہ ہے جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، نہ کہ اس لیے کہ آپ نے یہ عمرہ قضا کے طور پر کیا تھا. البتہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، یا خواہ قربانی کر دے. یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے. حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے. روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. بس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، بس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے. جیسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے. یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد میں حرام کے رہنے والوں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. حج کی 3 قسمیں: صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، حج اور عمرہ دونوں کو ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، اور دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے. حج تمتع، اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر 8 ذی الحج کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے. تمتع سے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. حج قرآن اور حج تمتع دونوں میں ایک جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اس آیت میں اس حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے. 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے. اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کے رکھے. ایام حج میں جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذی الحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہے. اور یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج سے پہلے 10 دن. مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے.
مسئلہ حج قرآن یا افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آفاقی لوگ بھی تمتع میں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا رہا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس سے اس کی ماں نے جنا تھا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب حج کا ارادہ کرو اور حج کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ زاد راہ لے جایا کرو، سفر خرچ لے جایا کرو، اور سب سے بہترین جو ہے زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے دے دے گا، اور جب کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو کسی سے مانگ لیں گے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی اپنے، اسی لیے حج جو ہے وہ صاحب حیثیت پر فرض ہے، ہر بالغ عاقل اور صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ حج اس طرح سے نہیں فرض، باقی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور 5واں حج، پہلے 4 ارکان جو ہیں وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ بھی صاحب حیثیت پر ہے، ویسے بھی جو کہ فزیکل نہیں ہے، وہ ہماری فائنینشیل عبادت ہے۔ ہم اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ہم دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھتے تو آپ پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اگر آپ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے۔ اگر آپ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، مالی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنی کسی ایسی مجبوریوں کی وجہ سے کہ آپ کے ڈیپینڈنٹ اتنے زیادہ ہیں، اس طرح سے ہیں کہ آپ ان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں، تو حج کا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ تقوی سے مراد ہے کہ اپنا تقوی ساتھ لے کے جایا کرو، کہ اپنا زاد راہ ایسا اپنے ساتھ، اپنی جو آپ کی نیڈز پوری کر سکے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ساتھ میں اگر آپ اپنے بزنس ڈیل کر رہے ہیں یا ساتھ میں کوئی تجارت کر رہے ہیں سفر حج کے ساتھ، تو اس میں آپ کی کوئی ایسی ممانعت نہیں آئی ہے۔ جب تم عرفات میں لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، پھر اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بہت ہی اچھی دعا ہے، اور وہ دعا ہے جو ہمیں ہر نماز میں مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں دنیا ایسے گزارنی چاہیے جسے ہم آخرت کما سکیں۔ دنیا کی زندگی تو دنیا کے ساتھ، ہماری آخری سانس کے ساتھ ختم ہو جائے گی، ہمارا وہ عمل جو ہم نے آخرت کی نیت سے کیا ہوگا وہ باقی رہے گا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق دے جن کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہو، اور جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے دلوں کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہیں۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تکبر نہ کرو، تعصب سے اپنے گناہ پر آمادہ نہ کرو، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ تکبر سے مراد یہاں پر گناہ پر ابھارنا ہے۔ تکبر سے مراد ہے کہ ہم ایک تو غلط کام خود بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کو بھی اس پر ابھار رہے ہیں۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے پیچھے رکھ دیا، اور دنیاوی معاملات کو، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی کاموں کو ہم نے اس پر فوقیت دے دی۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطانوں کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا کو پہنچ جائے؟ اللہ ہی ہے اس کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا سپارہ ہے وہ نصف ہو گیا ہے، آدھا ختم ہو گیا ہے۔ آج تھوڑا زیادہ ٹائم اس وجہ سے لگ گیا کہ اس میں احکامات ہیں۔ سورہ البقرہ کا جو درمیانی پورشن ہے اس میں احکامات ہیں، اور اس کی تھوڑی تفسیر زیادہ چاہیے تھی، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم ہمیں زیادہ لگ گیا۔ اب ہم تھوڑے سے اس جو آج جو ہم نے پڑھا اس میں سے عمل کی باتیں ہم نکالتے ہیں۔ ایک تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ بے علم لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھ سکے۔ کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت ضرور دینی ہے۔ ہمیشہ پر امید اور شکر گزار رہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ناشکری نہیں کرنی۔ روزے تقویٰ کے حصول کے لیے رکھنے ہیں، اور رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر اور نماز سے مدد لینی ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ رضا الہی کے حصول کے لیے اپنی جان کھپا دینی ہے۔ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خالص بندوں میں شامل فرما لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ سبحان اللہ والحمد وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاها واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی، اور یہ کہ میں ایسا
کام کروں، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے ہمیں اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما دے۔ واصلی لی فی ذریتی، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کرتے۔ اللہ ہم سب کے بگڑے بچے نوجوان جو نشے کا شکار ہیں یا کسی بھی تکلیف میں ہیں، جو دنیا میں بھی ناکام ہو رہے ہیں اور جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین انہیں ان راستوں سے دور کر دے، انہیں اچھی صحبت عطا فرما دے، اچھے نیک ساتھی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، انہیں نیک اور پاک شوہر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور گھروں میں بہت تکلیف اور تنگی اور پریشانی میں ہیں، خواہ آپس کے تعلقات کی یا رزق کی تنگی سے، اللہ ان کے رزق وسیع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن پر قرضے ہیں یا رب العالمین ان کے قرضے دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے والے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔